بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگ جنرل سائنس کے جو ریمیننگ چیپٹرز ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں 3 چیپٹرز کی ویڈیو بنا چکا ہوں انگلش میڈیم میں، اور اب یہ 3 چیپٹرز کی اردو میں بنا رہا ہوں۔ پھر ہمارا چیپٹر نمبر 4 اور چیپٹر نمبر 5 رہ جائے گا، وہ بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک مکمل کر دوں گا۔ ہمارا جو سمارٹ سلیبس ہے 9 کا، وہ صرف 5 چیپٹر ہیں۔ آپ کو میں سلیبس دکھا دوں۔ سلیبس جو ہے بورڈ نے انگلش میں دیا ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس کو بعد میں اردو میں کنورٹ کر کے سارے نشان لگا دیے ہیں۔ میں آپ کو دکھا دوں، میرے پاس اردو کی بک بھی موجود ہے، آپ کو میں سارے اس کا نشان لگا دوں گا، شارٹ کے بھی لانگ کے بھی۔ مگر جیسا کہ روایت ہے، میں ایم سی کیو اور ایکسرسائز جو ہے وہ پہلے آپ کو کرا دیتا ہوں، اس کے بعد بک کے اندر سے پھر نشان لگا دیتا ہوں۔ اب میرے ساتھ ساتھ کائنڈلی چلیں۔ خالی جگہ پر کریں جی، چیپٹر نمبر 1 ہے۔ پہلے خالی جگہ ہے، جابر بن حیان ڈیش کا ماہر تھا، آپ کو معلوم ہے، اس کو بائے کیمسٹری یعنی علم کیمیا کا ماہر کہا جاتا ہے۔ جانداروں کے مشاہدے اور معنی کے علم کو زوالوجی کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بایو کے 2 ہی شاخص ہیں، ایک باٹنی ہے جو کہ پودوں کا علم ہے، اور دوسرا زوالوجی کہلاتا ہے جو کہ جانداروں کا علم ہوتا ہے۔ بو علی سینا، جس کو ایویچینا کہا جاتا ہے یورپ میں، اس کو مسلم دنیا کا ارسطو یعنی ارسٹاٹل کہلاتا ہے۔ زندگی کی ابتدا مادے سے ہوئی ہے۔ یہ جو ایم سی کیو ہے یہ انگلش کی بک پہ اویلیبل نہیں ہے، اس لیے آپ کی مرضی ہے اس کو تیار کریں یا نہ کریں۔ الرازی وہ مسلم سائنٹسٹ تھا جنہوں نے کیمیائی مرکبات کو 4 اقسام میں تقسیم کیا تھا۔ مسلم سائنسدان جابر بن حیان، یہ میں نے آگے لکھ دیا ہے کیونکہ یہاں پر جگہ تھوڑی تھی تو میں نے آگے یہ شفٹ کر دی اس کو۔ مسلم سائنسدان جابر بن حیان کو کیمیا کا بانی تصور کیا جاتا ہے، تو 2 ایم سی کیو جابر بن حیان صاحب کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے جی کتاب المناظر، جو ہے وہ پہلی جامع کتاب ہے جو کہ روشنی کی خصوصیات پر مشتمل ہے۔ الحزم نے یہ کتاب لکھی تھی، مشہور عالم۔ مندرجہ ذیل فقرات کے سامنے ٹرو یا فال لگانا ہے جیسے کہ آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو پہلا ہے جی آپ کا بو علی سینا طب کے بانی میں سے، یہ جواب بالکل آپ کا جی درست ہے۔ جابر بن حیان نے سب سے پہلے چیچک اور خسرے کا علاج دریافت کیا، رانگ، وہ تو کیمسٹری کے تعلق تھا، ان کا میڈیسن کے ساتھ نہیں تھا، یہ کراس ہو گیا۔ جابر بن حیان فزکس کے ماہر تھے، یہ بھی غلط ہے، آپ کو معلوم ہے جابر بن حیان کیمسٹری کے ماہر تھے۔ البرون کی کتاب کتاب المناظر ہے، یہ بھی غلط ہے، ہم اوپر فلم دا بلینکس میں پڑھ چکے ہیں، یہ الحزم کی کتاب ہے۔ جانوروں کے علم کو باٹنی کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جانوروں کے علم کو باٹنی کہا جاتا ہے، جانداروں کے علم کو زوالوجی کہتے ہیں۔ جانوروں اور پودوں کے زندگی میں بہت سے امور مشترک ہوتے ہیں، یہ درست جواب ہے۔ شکر ہے، ایک تو درست آیا، تو پہلا بھی درست تھا اور دوسرا بھی آخری درست تھا۔ ایم سی کیو مدرجہ ذیل جملوں میں صحیح کا انتخاب کریں، اس کے دائرہ لگا دیں۔ ابن الحزم کا تعلق سائنس کی کس شاخ سے ہے؟ روشنی، لائٹ سے ان کا تعلق ہے۔ البیرونی مشہور عالم سیاح بھی تھے، اور اپنے اکتوبر میں انہوں نے زمین کا سرکمفرنس بھی معلوم کیا۔ ان کی کتاب کا نام ہے تحریر الاماکن، آپشن نمبر دال ہے۔ مکینکس، حرارت، روشنی اور آواز کا تعلق سائنس کس شعبے سے ہے؟ فزکس، طبیعیات۔ آپ کو معلوم ہے فزکس کو اردو میں طبیعیات بھی کہتے ہیں۔ آپ لوگ نمبرنگ پہلے لکھ لیں اپنی بک ایکسرسائز نکال کے، پھر میں بک کے اندر سے آپ کو نشان لگا دیتا ہوں، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کون سے ٹاپکس ہمارے سلیبس میں شامل ہیں، لیکن میں نے اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے تمام کے نشان لگائے ہوئے ہیں، اگر بعد میں بھی آپ کے یہ ٹاپکس ہیں وہ سارے کام آئیں گے۔ فی الحال آپ نشان سارے لگا لیں۔ سائنس سے کیا مراد ہے؟ پیج 1 پہ ہے۔ سائنس کی اہم شاخوں کے نام بتائیں، پیج نمبر 7 اور 8 لانگ کوسچن ہے۔ سائنس کی ترقی کے لیے 2 مسلمان سائنسدانوں کے نام اور ان کے کارنامے، یہ بھی ایک لانگ بن جاتا ہے، 4-5 نمبر کا، پیج 11 پہ ہوگا۔ چند مشہور پاکستانی سائنسدانوں کے کارنامے، یہ بھی لانگ ہے، 11۔ صرف نام تو شارٹ ہوتا ہے، مگر جب ڈیٹیل بتائیں تو یہ پھر لانگ بن جاتا ہے۔ سائنس کی حدود کیا ہیں؟ لمیٹیشن آف سائنس، پیج نمبر 10۔ ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟ زمانہ قدیم کی کوئی ٹیکنالوجی کی مثالیں دیں، پیج نمبر 9 ہے۔ بایو کی تعریف کریں اور وضاحت کریں گے، یہ سائنس کی شاخ ہے، پیج نمبر 7 اور 8 پہ ہے۔ قرآن پاک میں جو سائنس اور علم کی اہمیت کا ذکر ہے، اس کی جو وضاحت ہے وہ 2 قرآنی آیات کے حوالے سے کریں، پیج نمبر 2۔ فزکس کیا ہے؟ شارٹ کوسچن ہے، اس کی اہم شاخوں کے نام لکھیں، پیج نمبر 7 ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر اگلا شروع ہو رہا ہے جی، لیکن ہم اگلا چیپٹر شروع کرنے سے پہلے جناب نشان لگاتے ہیں بک کے اندر سے، تو چلتے ہیں جی بک کی طرف۔ سائنس کا تعارف اور کردار۔
ڈیفینیشن آگے کہ سائنس کا مطلب کیا ہے، انٹروڈکشن سلیبس میں شامل تھی. پہلی 2 لائنیں آپ نشان لگا لیں. واٹ از سائنس؟ تاریخ کی ضرورت نہیں ہے، یہ کینسل کر دیں. پہلا ٹاپک جو ہمارا لانگ بھی ہے اور اہم ٹاپک ہے وہ ہے اسلام میں سائنس کا تصور. اس میں سے علیحدہ میں نے ٹک کیے ہوئے ہیں. یہ شارٹ کوسچن ہے جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو میں ایکسرسائز میں سے بتا چکا ہوں. اور پورا جو لانگ سوال ہے وہ یہاں سے 1.2 ٹاپک ہے. اسلام مکمل دین ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوگا. پہلے قرآن آیات آئیں گی قرآن پاک کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آئیں گی. اس کے بعد پھر دوبارہ ارشاد باری سبحانہ و تعالی ہے. اور یہ جناب آپ کا کوسچن ختم ہو جائے گا. یہی سائنس کی بنیاد ہے. تک سرگرمی اس کی نہیں کرنی، ویسے نہیں کرنی، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں بالکل جب پیپر ختم ہو جائیں قرآن پاک اوپن کر کے بیٹھیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں. آیت نمبر 164 کا آپ کے سامنے کئی جہاں روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگلا ٹاپک شروع ہے جی ہمارا سیکنڈ ٹاپک. لانگ بھی ہے، اس کے اندر پھر شارٹ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں. مسلمان اور پاکستانی سائنسدانوں کی خدمات. نمبر 1 جابر بن ریحان، اس کے بعد محمد بن زکریہ الرازی کے بعد الہیثم آ جائے گا. کتاب المناظر والے آگے، البیرونی صاحب آگے، ان کا بھی ایم سی کیو ہم کر چکے ہیں، کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد آگے جی ایویچینا یعنی بو علی سینا. اس کے بعد پاکستانی سائنسدانوں کا سٹارٹ ہو رہا ہے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ پاکستانی سائنٹسٹ بھی سلیبس میں شامل ہیں. پہلے ڈاکٹر عبدالسلام، پاکستان کے واحد نوبل انعام یافتہ. اس کے بعد پاکستان کے مشہور عالم ایٹمی سائنٹسٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا ذکر ہے. پھر ہے جی آپ کا ڈاکٹر منیر احمد خان تھے، پاکستان کے اٹامک انرجی کے سربراہ تھے. ڈاکٹر طاہر رحمان ہیں جن کو بابائے کیمسٹری بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہے، بڑی مشہور و معروف ہستی. اور ڈاکٹر سمر مبارک مند ہمارے ایٹمی سائنٹسٹ جنہوں نے چاہی میں دھماکے میں اہم کردار ادا کیا. ڈاکٹر اشفاق احمد ہیں، یہ بھی پاکستان اٹامک انرجی ایجنسی میں رہے ہیں. یہاں پر یہ ٹاپک آپ کے ختم ہو رہا ہے جی. تیسرا جو ٹاپک ہے یہ بھی سلیبس میں شامل ہے، آپ دیکھ لیں. برانچز آف سائنس یہ سلیبس میں آپ کے یہ دیکھیں شامل ہے جی. سائنس کی شاخیں آ گئی، فزکس آ گئی، کیمسٹری آ گئی. فزکس کی شارٹ کوسچن بھی ہے کہ فزکس کی جو شاخ ہے اس کا آگے مزید کون سی شاخیں ہیں، تو مکینکس، حرارت، روشنی، آواز اور الیکٹریسٹی فزکس کی مزید اہم شاخیں ہیں. یہ شارٹ کوسچن ہے، آپ کو میں تھوڑی دیر پہلے یہ دیکھیں بتا چکا ہوں. فزکس کیا ہے، اس کی اہم شاخوں کے نام لکھیں. کیمسٹری آ گیا، کیمسٹری کے بعد بایو آ گیا. یہ سارا کرنا ہے. لانگ آ گیا تو لانگ لکھنا ہے، شارٹ آ جائے تو صرف شارٹ ہی لکھنا ہوگا. اور آگے اس کے دونوں قسمیں آ گئی بایو کی، یہ لانگ میں لکھنی ہے، شارٹ میں نہیں لکھنے کی ضرورت. باٹنی اور زالوجی. پھر علمی فلکیات ہے اور ریاضی یعنی میتھمیٹکس. اس کے بعد ایگریکلچر آ گیا، زراعت آ گئی ہے، میڈیسن آ گئی ہے. اور آخری ٹاپک ہے جیوگرافی. سلیبس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ فزکس سے لے کر جیوگرافی تک کرنا تھا. اور اس کے بعد ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے رول آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان آور لائف. ہماری زندگی میں سائنس کا کیا اثر ہے. اس سے پہلے یہ کینسل ہو گیا، سائنس کا آپس میں تعلق، یہ سمارٹ سلیبس میں شامل نہیں ہے. اس کے بعد سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آگے کردار آ گیا. یہ ایک شارٹ کوسچن ہے، کیا کردار ہے اس کا یہ جواب ہے. یہ 2 لائنیں، قدیم والا یہ سوال ہے، میں پھر دکھا دیتا ہوں. یہ جی ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے، زمانہ قدیم کی ٹیکنالوجی کی کوئی سے مثال دیجیے. اس کا جواب ہے یہاں پر ٹیکنالوجی کا یہ 2 لائنیں، اور اگر زمانہ جدید کا پوچھے پھر کمپیوٹر کا ذکر کر دینا ہے. اور ویسے یہ لانگ سوال چھوٹا آ سکتا ہے، یہاں سے لے کر بالکل ابھی نیچے تک چلتا رہے گا، یہ یہاں پر تک ہے. اس کے بعد آپ کا چیپٹر ختم ہو رہا ہے. یہ جو شارٹ کوسچن ہے یہ سمارٹ سلیبس میں شامل نہیں ہے، مرضی آپ کی، لمیٹیشن. ویسے یہ ٹاپک کینسل ہو گیا، جی سارا اینڈ تک کینسل ہو گیا. اہم نکات لازمی یہ تینوں کریں. یہ ہمارا ایک شارٹ کوسچن ہے. 3 مسلم سائنسدان اوپر کے بجائے یہیں سے یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں. سائنس کی ترقی کرنے والے 2 مسلمان سائنسدانوں کے نام اور کارنامے، تو بہتر ہے یہاں پر زیادہ شارٹ لکھا ہوا ہے، یہیں سے کر لیں. جابر بن ریحان، زکریا ابن الہیثم. اسی طرح ایک اور شارٹ کوسچن ہے، وہ بھی یہیں سے کر لیں. پاکستان کے مشہور سائنسدانوں کے نام ہی لکھے ہوئے ہیں، چند مشہور پاکستانی سائنسدانوں کے نام. اگر خالی نام کا نام تب بھی یہ آپ 2-3 نمبر کو سوال کر سکتے ہیں. اگر ڈیٹیل کل آ جائے پھر اوپر سے یاد کرنا ہوگا. اس کے بعد میں آپ کو سارا ایکسرسائز پہلے ہی کرا چکا ہوں. خالی جگہ پر کرنی ہے، ساری کی ساری یہ سارے کرنے ہیں. آپ کو پہلے میں ساری ایکسرسائز کرا چکا ہوں. ایکسرسائز کے دیکھیں کوسچن نمبر 4، 5، 6، 7 کرنا ہے. 8 اور 9 آپ نے نہیں کرنا. اور اس کے بعد 10، 11 اور 12 کرنا ہے جی. تو اس کے بعد انشاءاللہ شروع کرتے ہیں جی اگلا چیپٹر. اللہ حافظ.